کہ مجھے افسوس ہے، مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ تم پیپل پارٹی کے جلوس میں گئے، میں ان سے پر میں نے بہت واضح کر آیا ہوں، میں نے پیپل پارٹی کے جو خامیاں تھیں وہاں ان کے منہ پر وہاں سٹیج پر بیان کیا، جو مسلم لیگ نے کچھ نہیں کیا وہ بھی وہاں بیان کیا۔ ہمارا کسی سے تعلق نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے، تعلق ہے تو کملی والے کی وجہ سے ہے، نفرت ہے تو کملی والے کی وجہ سے ہے۔ سمجھ آئی نا؟ تو میں کہتا ہوں ذرا میری بات سنیں، اور اس کیمرے کے حوالے سے لندن میں، بیرون ملک، جہاں جہاں یہ کیسٹ جائے گی، میں حضور کی امت سے دست بستہ اپیل کروں گا، اور انشاءاللہ میری اپیل کملی والے کی بارگاہ میں اور اس کے مالک کی بار میں قبول ہوگی، اور سچے عاشقان رسول میری اس اپیل کو مانیں گے۔ آپ خیال کریں کہ میں نے ان سے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ 2-3 دن پہلے جمعے کے دن، تاریخ کیا تھی؟ جمعہ جو گزرا ہے 17 فروری، جمعہ کے دن اس ریلی میں شریک ہوا، خطاب میں۔ ہفتے کے دن اخبار میں فوٹو آئے، جیو ٹی وی پہ سب کچھ آپ نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا، تو میں نے کہا مجھ پر تم اعتراض کر رہے ہو کہ میں ایک بہت بڑی خانقاہ کا فرد ہوں اور میں نے یہ قدم کیوں اٹھایا ہے؟ تم بتاؤ کہ جن خانقاہوں کے بزرگوں نے آج تک جو کچھ بنایا وہ کس کے صدقے سے بنایا؟ کملی والے کے صدقے سے بنایا۔ آج میرے علاوہ کون پیر ہے، کون شیخ ہے جو گستاخی رسول کی اس ریلی میں شریک ہو کر خطروں کو مول لیتے ہوئے برسر میدان نکلا؟ کہاں وہ پیر سارے گئے پاکستان کے؟ کسی پیر کا بیان نہیں آیا۔ کیوں؟ ڈرتے تھے لفافے بند نہ ہو جائیں، حکومت کی نظر میں نہ آ جائیں، حکومت ہمیں کھا نہ جائے، ہماری پراپرٹیاں ضبط نہ کر لے، ہمیں اپنی نظر عنایت سے نہ گرا دے۔ ہم نے کوئی حکومت کو گالیاں تو نہیں دی، ہم نے حکومت کو یہ تو نہیں کہا کہ مشرف صاحب اتر جائیں، بیٹھے رہیں، جب تک وہ بٹھائے گا انہوں نے بیٹھنا ہی ہے، جب اتارے گا تو کوئی بٹھا نہیں سکتا۔ یہ ہمارے چودھری عظیم صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے محبت والے ہیں، بڑے ذوق والے ہیں اور نسبت والے ہیں، ان سے بھی میں یہی کہتا ہوں کہ جب تک انہوں نے بٹھایا ہوا ہے، ہم تو کہتے ہیں نا امریکہ نے بٹھایا ہوا ہے، لوگ بھی کہتے ہیں نہیں، مالک نے بٹھایا ہوا ہے۔ اب کیا امتحان لینا چاہتا ہے یہ کچھ عرصے میں پتہ چل جائے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کھل کر سامنے آ جائے گی، اور ابھی آہستہ آہستہ کھل کر سامنے امت کے آ رہی ہے نا، کہ ابھی تک یہ ریلیاں نہ نکلتی، یہ توڑ پھوڑ نہ ہوتی اگر صدر پاکستان جنرل مشرف اور وزیر اعظم پاکستان شوکت عزیز میدان میں نکلتے، صدر ہاؤس سے نکل کر بلو ایریا کی جو بڑی سڑک ہے اس پر چلتے، دنیا ساتھ ہوتی، تحفظ بھی ہوتا، پتہ چلتا اور ثابت کرتے کہ اقتدار اپنی جگہ ہے، لیکن اے امت مصطفیٰ ہم تمہاری طرح کملی والے کی غلامی کا طوق اپنی گردن میں ڈالے ہوئے ہیں۔ جو صدر مشرف کو سلام دینا بھی جائز نہیں سمجھتے، وہ صدر مشرف کا ہاتھ چومتے، سمجھ آئی؟ لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا تو امت پھر نے تو کچھ کرنا تھا نا، ہم نے تو منع کیا، اب بھی منع کرتے ہیں کہ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں، دیکھیں مالک آپ کا کیا کرتا ہے۔
جس رسول کو اتنی بڑی عزت دی ہے اس کا محافظ بھی وہی ہے۔ ہم تو غلام ہیں نا، نوکر کا کام تو ہوتا ہے مالک کے خلاف جو آواز اٹھائے اس نے آواز اٹھانی ہے اور مرنے کٹنے پر نکل آنا ہے۔ ہم تو نوکری دے رہے ہیں، ہم تو آقا کے نوکر ہیں، غلام ہیں۔ لیکن اب اللہ کے جو مالک ہے، جو ہمارے آقا کا آقا ہے، وہ کیا کرتا ہے یہ دیکھ لیں۔ حکومت کے ساتھ کیا کرتا ہے اور اس ملک کے ساتھ، ان قوموں کے ساتھ کیا کرتا ہے، یہ آپ دیکھیں گے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ کون سا پیر نکلا، اب شاید میرا خطاب سن کر کوئی نکل آئے ہیں جی۔ ابھی تک آپ نے نہ سنا ہوگا کسی پیر نے، پورے پاکستان کی بڑی بڑی گدیاں موجود ہیں، کوئی پیر نکل کر نہیں آیا، کسی نے بیان نہیں دیا، چھپ چھپا کر، وہ بھی بڑا دھیما سا بیان، کوئی نہ کوئی نکل آیا جی بس چلو جی کھانا پوری کر دیں، ٹھوس باتیں کرنے والے ہیں جی، ٹکا کے تیر مارنے والا، آنکھ میں آنکھ پا کے بولنے والا ہے جی، جس کی آواز پر امت جمع ہو۔ میں یہ نہیں کہتا میں تو سرکار کا غلام ہوں ادنا، جو مدینے کے جو ذرات ہیں میں تو ان ذروں کو اپنی آنکھوں میں لگانا باعث شرف سمجھتا ہوں۔ مجھے کوئی دعویٰ نہیں ہے، لیکن جو دنیا کے پیر ہیں نا وہ بھی پلیٹ فارم پر میسج دیں، کال کریں، لوگوں کو اکٹھا کریں، اور یہ فقیر بھی اکٹھا کرے گا، دیکھیں گے مجمع کس کا آتا ہے۔ دیکھیں یہ پتہ چلے گا کہ مجمع کس کے کہنے پر جمع ہوتا ہے اور بات کس کی مانی جاتی ہے۔ یہ کسی کو اگر کوئی خیال ہو، کوئی غلط فہمی ہو تو وہ ذرا کال کر کر دیکھے۔ ادھر نصیر الدین بھی کال کرتا ہے، مخلوق دیکھو کہاں مرتی ہے یا تمہارے کہنے پر مرتی ہے۔ مجھے حکومت وقت کے فون آئے کہ آپ نہ جائیں، میں نے کہا مرنا ایک ہی دن ہے، فساد کے لیے نہیں جائیں گے، میسج دینے جائیں گے۔ ہم توڑ پھوڑ کے قائل نہیں ہیں، اپنے ملک کو ہم کیوں تباہ کریں، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ اور خبردار جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، کوئی شخص ملک پاکستان میں توڑ پھوڑ کا قدم نہ اٹھائے، یہ انتہائی بدتمیزی ہے اور اپنے قوم اور ملت کو تباہ کرنا ہے۔ آپ خاموش احتجاج کریں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، اللہ کو ان پر قہر نازل کرے جنہوں نے یہ حرکت کی ہے توہین کی۔ ہم مظاہرہ کریں گے اور کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن میں بات نہیں آیا، میں گیا۔ لیکن ہر موقع پر ہر ریلی میں شریک ہونا بھی ضروری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، کوئی تمکنت اور کسی انداز سے جانا چاہیے۔ اور اگر ہم نے ضرورت سمجھی تو میں پورے پاکستان کی بارگاہ میں، مسلمانوں کی بارگاہ میں التجا پیش کروں گا کہ آپ کملی والے کے نام پر، نصیر الدین کی آواز پر لاہور جمع ہوں یا لیاقت باغ پنڈی جمع ہوں یا بڑے کسی میدان میں جمع ہوں، اگر وہ ضرورت پڑی تو میں انشاءاللہ کال کروں گا اخباروں کے ذریعے سے۔ لیکن ہم یہ اوچھی ریلیاں اور یہ اجتماعات اپنے آپ کو عاشق رسول ثابت کرنے کے لیے نکالنے کے بھی قائل نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا آقا دیکھتا ہے کہ یہ دکھانے کے لیے کر رہا ہے یا اندر سے کر رہا ہے۔ ہم تو اپنے آقا کو جانتے ہیں نا، ان کے متعلق کہ وہ غیب ہی جانتے ہیں، اس لیے ہمیں ریلیاں نکالنے میں اور شریک ہونے میں سوچ کر جانا پڑتا ہے کہ ہمارے آقا کو اللہ ہماری نیتوں کی بھی خبر دیتا ہے، سکرین چلتی ہے
تو اس لیے اوچھے کام بھی نہیں ہم کرتے. ہم صدر پاکستان جنرل مشرف صاحب سے اور وزیر اعظم پاکستان شوکت عزیز سے اور تمام انتظامیہ سے یہ گزارش کریں گے کہ پاکستان کے غیور عوام یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ کوئی صحیح قدم اٹھائیں اور یہ آواز اقوام متحدہ میں اس شان کے ساتھ بلند کریں تاکہ آپ کی اندر کی حیثیت اور غیرت بھی اس میں شامل ہو. سمجھ آئی؟ تو انشاءاللہ یہ قوم آپ کا ساتھ دے گی اگر آپ نے کملی والے کی عزت کا پاس کیا تو. ورنہ ہم ملک گیر تحریک چلائیں گے اور تمام علماء اور مشائخ کو میں اکٹھا کروں گا انشاءاللہ. ابھی تک گولڑا شریف خصوصاً کیونکہ میں ہی صرف بولتا ہوں. سمجھ آئی؟ ہاں ممبر ہی پہ بس یہ محترم بولیں گے. وائز حوث آشنا ہیں کم بولیں گے. ان کو لفافے چاہیے وائزوں کو مولویوں کو، چاہے حکومت دے دے چاہے کوئی پیر دے دے، درباری پیر دے دے سرکاری پیر دے دے، لفافے دے دے. کئی پیر ایسے ہیں جو کملی والے کی محبت کا نام جپتے ہیں، بیان آج تک نہیں دیا، آج تک نام نہیں دیا. اور یہ جو نعت خان، میں اپیل جو کر رہا تھا ہاتھ جوڑ کر، یہ نعت خان جو کملی والے کا آج تک کیش کراتے رہے، ان میں سے کسی نے کملی والے کے حق میں یا توہین کرنے والوں کے خلاف ایک جملہ بھی ادا نہیں کیا. کبھی آپ نے اخبار میں پڑھا؟ یہ جو پورے پاکستان کے ٹولے در ٹولے اکٹھے ہو کر گاتے ہیں اور ناچتے ہیں اور یہ آپ ان پر پیسے نچھاور کرتے ہیں، یہ کملی والے کے چاہنے والے ہیں؟ سوچیں آپ، ایسے لوگوں کو آپ پیسے دیتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو آپ پیسے دیتے ہیں؟ بڑے افسوس کی بات ہے. آپ کو بھی غور کرنا چاہیے. ایک روپیہ بھی نہ دیں انہوں کیوں نہیں کملی والے، جس کا وہ تو کمینے سے کمینہ بھی ہو، وہ بھی جس کا کھاتا ہے جس کا گاتا ہے اس کا نام لیتا ہے. تم ساری عمر تعریفیں کرتے رہے، تو اگر رسول اللہ کی تعریفیں تمہارے دل میں اتری ہوئی ہوتی تو آج تمہیں دکھ ہوتا. آج تم بھی ایک ٹولی لے کر، یہ جو 10-10 لاکھ روپیہ لے کر کراچی کے نامور نعت خان جن کو بڑے بڑے لوگ بلاتے ہیں اور ٹی وی پر آتے ہیں بیٹھتے ہیں، کوئی نکلا ہے ان میں؟ کوئی نہیں نکلا، سب نمک حرام ہے. ان کے ساتھ قطع تعلق کریں. یہ جب رسول اللہ کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے، آپ کی اس توہین، یہ تعریف کرنے والے ہیں، یہ گا کر تعریف کرنے والے ہیں، نوٹوں کی بچھاڑ میں تعریف کرنے والے ہیں. مائک بند ہو جائیں تو چپ، نوٹ بند ہو جائیں تو چپ. کیا قوال اور کیا نعت خان. میں تو کہتا ہوں کوئی پیر ہو چاہے میں ہی نہ ہوں، کیوں نہ ہوں میں ہی، اگر میں کملی والے کے آداب اور عزت میں ایک تنہا اپنے وجود، میرا وجود تھا، میں نے پیش کر دیا، میں چلا گیا، میں نے اپنی نمائندگی کا حق ادا کر دیا. اور وقت آئے گا اگر ضرورت پڑی تو پھر بھی انشاءاللہ نکلوں گا اور ساتھ ایک دنیا کو لے کر نکلوں گا. میرا دادا پیر میر علی شاہ اگر رد مرزائیت کے موقع پر چل کر لاہور گیا تو میرے رگو پے میں بھی اسی کا خون گردش کر رہا ہے. تو میں بھی انشاءاللہ موقع دیکھ رہا ہوں. موقع آپ یہ نہ کریں کہ میں چپ ہوں، نہیں، وائد حوث آشنا ہیں، کم بولیں گے، ممبر ہی پہ بس یہ محترم بولیں گے. ممبر ہی پہ بس یہ محترم بولیں گے. کیا بولیں گے یہ خوشامدی مردہ ضمیر؟
کیا بولیں گے؟ یہ خوشامدی مردہ ضمیر آنچ آئی اگر حق پہ تو ہم بولیں گے۔ کملی والے کے غلاموں، تمہاری طرح میں بھی غلام ہوں، مجھے نسبی شرف بھی حاصل ہے، لیکن اس کے بعد مجھے دعویٰ ہے غلامی کا۔ سمجھ آئی؟ میری گردن